العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول رب العالمين وعلى رؤوف بالمؤمنين شفيع المذنبين قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه وذريته وأزواجه وأولياء أمته وعلماء أهل سنته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق الله مولانا العظيم قد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وحامدا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله پھر ایک باری پڑھ لو الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا توسر وتمم بالخير وبك نستعين يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي ساحل لنا اشکالنا یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو
جب پڑے مشکل تو شاہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی ہم بھول جائیں نزا کی سختیاں، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت وحدہ لا شریک دی حمد اور ثنا تو بعد امام الانبیاء، فخر الانبیاء، زینت الانبیاء، تاج الانبیاء، امام الانبیاء جناب احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دی بارگاہ دے اندر درود اور سلام دے نظرانے پیش کرن تو بعد میرے واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت دا کروڑ شکر ہے، اللہ مالک کائنات نے سانو رمضان المبارک دیاں سعادتاں عطا فرمائیاں، اور رمضان المبارک دے اندر سانو دوسرا آج جمعۃ المبارک ادا کرن دی سعادت عطا فرمائی۔ میری دعا ہے کہ رب تعالیٰ ساڈا ایتھے آنا جڑے دور و نزدیک تو افراد آئے نے کندھوں اجر قبول فرمائے۔ آج 10واں روزہ ہے، رمضان المبارک دی 10 تاریخ ہے۔ رمضان المبارک دی 10 تاریخ نو میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ السلام دی پیاری زوجہ محترمہ، مومنہ دی پہلی ماں، مومنہ دی پہلی ماں سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال مبارک ہے۔ آج دے دن پچھلا جمعہ تیسرے روزے آیا سی، تے تیسرے روزے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال سی۔ اہل کتے جمعہ میں بھی بڑی نسبت حاصل ہے، تے اگلا جمعہ آیا ہے تے اس دن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دا وصال مبارک ہے۔ تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ دیاں وفاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال اور حضور دا اپنی اس زوجہ محترمہ دے نال پیار اے گفتگو کرن دا ارادہ ہے کہ آپ سب دے سامنے حاضر ہاں۔ دعائے کرو کہ اللہ میرا بولنا آپ سب دا سننا اپنی پاک بارگاہ دے اندر قبول فرما کے ساڈے واسطے ایک بخشش دا سبب اور ذریعہ بنائے۔ بڑی مشہور و معروف آیہ مبارکہ تلاوت مینوں تلاوت کرن دا شرف حاصل ہویا ہے، آپ سب نوں تلاوت سنن دا شرف حاصل ہویا ہے۔ اللہ نے انہاں لفظاں دے اندر اپنے پیارے محبوب دی شان اور اپنے پیارے محبوب دیاں بیویاں دی شان نو بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے النبی اولا بالمؤمنین، اے مومنو میرا محبوب تواڈیاں جاناں تو بھی زیادہ تواڈے قریب ہے۔ ایک ترجمہ ہے اے مومنو میرا محبوب تواڈیاں جاناں دا مالک ہے۔ اولا دا ایک معنی قریب، ایک معنی مالک ہونا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے اے مومنو میرا محبوب تواڈیاں جاناں دا مالک ہے، وَأَزْوَاجُهُ، اور میرے محبوب دیاں بیویاں نو عام نہ سمجھیو جے، اُمَّہَاتُهُمْ، میرے محبوب دیاں بیویاں تواڈیاں ماما نے، میرے محبوب دیاں بیویاں تواڈیاں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیاں جنیاں بیویاں نے وہ سارے مومنہ دیاں ماما نے، سارے مومنہ دیاں اچھی بولو ماما نے۔ جڑا میرے آقا علیہ السلام دیاں 11 بیویاں نے وچوں کسی ایک دا بھی انکار کرتا ہے وہ مومن نہیں، کیونکہ اللہ دا قرآن دے ارشاد فرما رہا ہے مومنو میرا نبی تواڈیاں جاناں دا مالک ہے،
تے میرے نبی دیاں بیویاں تواڈیاں ماواں نے۔ اے اللہ دا قرآن ارشاد فرما رہا ہے انہاں ماواں جڑیاں ساڈیاں ماواں نے سب تو پہلی مومنہ دی ماں بنی سیدہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اے مکے دی او مالدار خاتون ہے، ایڈی مالدار خاتون ہے سیدہ خدیجہ کہ پورے مکے دے وچوں علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے طبقات ابن سعد کے اندر نقل فرمایا مکے دے وچوں جدوں تجارت دے قافلے نکلتے سن نا تے انہاں سارے سرداراں دے قافلیاں دا اینا مال نہیں سی ہوندا جتنا کلا ہی مومنہ دی ماں دا مال ہوندا۔ اینی مالدار خاتون تے آپ دا مال صرف عرب دے اندر ہی نہیں بلکہ قریب دے ملکاں دے اندر بھی جاتا سی تے او قریب دے ملک سیدہ نو طاہرہ دے نا تو یاد کردے سن۔ طاہرہ یعنی ایسی عورت ہے جدا حسب نسب سیرت بھی پاک تے آپ بھی پاک۔ زمانہ جاہلیت کے اندر بھی آپ کو طاہرہ کہہ کے بلایا جاتا سی۔ اور اے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی، پہلی حدیث پاک سماعت فرماؤ اولے تو پہلا تسی منو سبحان اللہ سناؤ۔ بخاری شریف کے اندر پڑھ لگا ہاں، بخاری شریف کے اندر اللہ نے پیارے محبوب نے ارشاد فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاذكر بذات الدين تربت يداك او كما قال علیہ السلام۔ میرے آقا نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا اپنے صحابہ نکاح کرتے ہو تسی عورت دے وچ چار چیزاں ویکھ کے نکاح کرتے ہو۔ سب تو پہلو تسی لمالہا او دا مال ویندے ہو، امیر کڈی ہوئے۔ میرے آقا نے فرمایا مال نہ ویکھیا۔ پھر میرے آقا نے فرمایا دوسرے نمبر تے ولحسبہا تسی پھر او دا حسب و نسب ویندے ہو، دا گھرانہ ویندے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا اے بھی نہ ویکھیا کرو۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ولی جمالہا پھر تھی ویندے ہو عورت خوبصورت کنی ہے، عورت دی ظاہری خوبصورتی نہ ویکھیا کرو۔ میرے آقا نے فرمایا پھر تسی ویندے ہو ولی دینہا وہ کیڑے دین نال تعلق رکھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اے چیز ویکھیا کرو۔ چار چیزاں ویکھ کے تسی عورت دے نال نکاح کردے ہو، او دا مال ویکھدے ہو، فرمایا نہ ویکھیا کرو، او دا حسب نسب ویکھدے ہو۔ میرے آقا نے فرمایا نہ ویکھیا کرو، او دا ظاہری حسن نہ ویکھیا کرو، والدینہا میرے آقا نے فرمایا ویکھیا کرو او دا اپنے رب دے نال تے رب دے مصطفیٰ نال رابطہ کی ہے۔ اوے عورت دینی کی نہ ہوئے چاہے غریب، اگر اوے عورت دین والی ہے او دا تعلق اللہ دے نال قائم ہے، رسول اللہ دے نال قائم ہے او دا تعلق، تے پھر اے نہ ویکھیا کرو او خوبصورت کتنی ہے، او دے کول مال کتنا ہے، او دا حسن کتنا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا عورت دین والی ہے تے او دے نال نکاح کرو، اللہ برکت عطا فرما دے گا۔ تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دی سیرت دی طرف اگر نظر دوڑائیے تے آپ تے مالدار بھی سر، پر میرے آقا نے مال نہیں ویکھیا۔ اگر آپ کی سیرت کی طرف نظر دوڑائیے تے حضرت خدیجہ الکبریٰ مومنہ دی پہلی ماں خوبصورت بھی بڑی سی، حسن تے جمال بھی بڑا سی، ولی حسبہا اور آپ دے حسب دے والے ویکھیے تے صرف عرب دے اندر ہی نہیں زمانہ جاہلیت دے اندر دوسرے ملکہ والے بھی سیدہ نو طاہرہ دے نا تو یاد کر دے سن کہ پاکیزہ نسب والی عورت ہے،
اور کمال صرف یہ نہیں، میں دوسری حدیث پاک پڑھ لنگا ہاں مسلم شریف دے وچوں، تسی بولو سبحان اللہ، مسلم شریف دی تلاوت کر لنگا۔ عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے نے، میرے کریم آقا نے فرمایا وے لوگوں دنیا ساری متاعیں، دنیا مالے خرچ کرنے والی چیزیں، وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، میرے آقا نے فرمایا دنیا دے وچوں سب تو بہترین چیز نیک عورت ہے۔ دنیا دے وچوں سب تو چنگی چیز نیک عورت ہے۔ یہ انہوں نے پوچھو جنہوں نے نیک مل جائے انہوں نے زندگی جنت بن جاتی ہے۔ تے جے دینی عورت ور دے نال شادی کریے نا، اچھا میں اپنے دل دی اپنے ذہن دی گل کرنا، میں اپنے قریب ترین جننے میرے کلاس فیلو نے یا مولوی حضرات نے یا جنہ نے دینی عورت دے نال شادی کیتی انہاں دی زندگی بڑی خوبصورت اللہ نے بنا چاہیے۔ جنہاں نے دینی عورت دے نال شادی کیتی ہے تے میرے آقا نے فرمایا دنیا دی ہر چیز تو بہتر نیک عورت ہے۔ اپنے بچیاں دے اور اپنے رشتے کرنے واسطے پہلو ویکھیا کرو عورت دیندار کیتی ہے، دین دے نال تعلق کینا ہے، پھر اپنے بچیاں دے رشتے کریا کرو۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی حدیث پاک کی تلاوت کر لگا، امام حاکم نے مستدرک حاکم دے اندر اس کو نقل فرمایا، بولو سبحان اللہ۔ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اصحابہ الحمدللہ الذی زوجنی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ میرے آقا علیہ السلام نے پہلی حدیث دے اندر ارشاد فرمایا میں دنیا دے وچ سب تو بہترین چیز نیک عورت ہے۔ اگلی حدیث دے اندر میرے آقا نے فرمایا لوگوں دے اندر بیٹھے ہوئے نے، میرے آقا نے فرمایا الحمدللہ الذی زوجنی خدیجہ۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں اپنے اللہ دا شکر ادا کرنا ماں جڑے رب نے میرا نکاح خدیجہ نال کروا چھڑیا ہے۔ پہلے حدیث آقا نے فرمایا نیک عورت نال، پھر اللہ دا شکر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ دا شکر ہے ساریاں تعریفاں اس مالک یعنی کہ اللہ نے مینوں خدیجہ جیسی نیک عورت عطا فرمائی ہے۔ شکریہ شکر ادا تے نیک کام سے کیتا جاندا ہے نا۔ پھر اگلی حدیث پڑھا سبحان اللہ، بخاری شریف سے پڑھا لگا سبحان اللہ، بخاری شریف سے سبحان اللہ۔ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر نسائها مریم و خیر نسائها خدیجہ۔ تسی اونی اونچی سبحان اللہ نہیں کہتے جدی میں محنت کر کے آیا ہوں، تانوں کی پتہ بے عربی عبارت دے وچ حدیث میرے آقا نے صلوات و سلام دی اس پیاری زوجہ محترمہ دے واسطے میں کتنی محنت کر کے آیا ہوں، کتوں کتوں حدیثاں لب کے آیا ہوں۔ ذرا اونچی ساری سبحان اللہ بول دو مینوں بھی داد مل جائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا نے فرمایا خیر نسائها، میرے آقا نے فرمایا دنیا دے وچوں سب تو بہتر عورت ایک مریم عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ مریم وخیر نسائها، دوسری سب تو بہتر دنیا دے اندر عورت میری خدیجہ ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے آقا نے فرمایا دنیا دے سب تو بہتر عورتاں ایک مریم حضرت عیسیٰ صاحب اگلی حدیث پڑھا سبحان اللہ، ابھی نہیں کسی بولے سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل نے المسند دے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔
اللہ تعالی عنہ قال خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاربعۃ خطوط قال اتدرون ما ھذا قالوا اللہ ورسولہ اعلم قال افضل نسائها اہل الجنة خدیجۃ بنت خویلد وفاطمۃ بنت محمد وآسیۃ بنت مزاحم وامرأۃ فرعون ومریم بنت عمران او کما قال علیہ السلام۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر اس حدیث نو نقل فرمایا ہے، میرے آقا اپنے صحابہ کے اندر تشریف فرمانے کیسا سما ہوئے گا، میرے آقا دے صحابی بھی بیٹھے نے، میرے آقا اپنے صحابہ دے اندر تشریف فرمانے، صحابہ دے سامنے میرے آقا علیہ السلام نے خط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الاربعۃ خطوط، میرے آقا نے اپنے صحابہ دے سامنے 4 لکیراں کھچیاں نے، 4 لکیراں کھچ کے میرے آقا نے فرمایا ما ھذا اتدرون ما ھذا، اے میرے صحابہ تواڈے وچوں کوئی جاندا وے اے میں لکیراں کا دے واسطے کھچیاں نے، اے کادیاں لکیراں نے؟ سارے صحابہ نے عرض کیتا اللہ اعلم ورسولہ، اللہ بہتر جاندا ہے یا اودا رسول بہتر جاندا ہے، سونیا تساں اے لکیراں کا دے واسطے کھچیاں نے، اے 4 لکیراں کا دے واسطے کھچیاں نے؟ میرے آقا نے فرمایا اے 4 لکیراں نہ سمجھو جے، اے 4 عورتاں نے جنہاں نو اللہ نے دنیا دے اندر سب تو زیادہ فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، جنہاں نو اللہ نے دنیا دے اندر سب تو زیادہ فضیلتاں عطا فرمائیاں نے، انہاں دے وچوں ایک میرے آقا نے فرمایا مریم بنت عمران، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی والدہ محترمہ، انہاں دا ذکر اس وقت سے بار بار آ رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ نے میرے جنت تے جان تو پہلو ہی انہاں نال میرا جنت چ نکاح فرما چھڈیا ہے، انہاں نے بھی جنت دے اندر میرے آقا دی زوجہ محترمہ ہونا ہے۔ اور دوسری بیوی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا آسیہ بنت مزاحم، فرعون دی بیوی آسیہ، اے بھی بڑی نیک ہے، کیوں نے کہ اللہ نے ایدہ بھی جنت دے اندر میرے نال نکاح فرما چھڈیا ہے، اینو بھی میری نسبت مل گئی ہے۔ پھر فرمایا فاطمہ بنت محمد، میری لخت جگر فاطمہ دی بھی بڑی فضیلت ہے۔ پھر فرمایا خدیجہ بنت خویلد، میری خدیجہ نو بھی میری نسبت دی وجہ تو اللہ نے افضل بنا چھڈیا ہے، ایک نسبتاں دی وجہ تو اللہ نے انہاں 4 عورتاں نو دنیا دے وچوں سب تو زیادہ فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اگلی حدیث پاک پڑھا سبحان اللہ، تہاڈا سودا بھی گواہ، لیکن پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تلاوت کر لیتا ہوں۔ اگلی حدیث پاک بخاری شریف، امام بخاری نے بخاری کے اندر نقل فرمایا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد أتيت هذه خديجة إناء فيه إدام أو شراب أو طعام وقد أتت فإذا هي أتتك فاقرأ عليها السلام من ربها ومني وبشر ببيتي في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب۔ جدوں میں ترجمہ کرنا ہے تواڈے سینیاں چ سبحان اللہ یا پئی نکل آونی ہے۔ میرے آقا علیہ السلام دے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا میرے کو جبریل آیا، اللہ دی بارگاہ جو جبریل آیا، جبریل آ کے قدر سونیا اے جڑا سامنا دروازہ
آقا نے فرمایا جبریل دس کون داخل ہونے والی ہے؟ میرے آقا نے فرمایا دس کون ہے؟ جبریل عرض کرتے نے سونے مومنہ دی پہلی ماں خدیجہ آ رہی۔ میرے آقا نے فرمایا او جبریل، پھر جبریل عرض کرتے نے سونے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دے ہاتھ دے اندر برتن ہے، او دے اندر سالن ہے، او دے اندر روٹی ہے، او دے اندر پین واسطے پانی ہے۔ سونیا بڑی محبت میں تواڈے واسطے کھانا تیار کر کے لے کے مومنہ دی ماں آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا او جبریل ایڈی دوروں اٹھی آئے، ایڈی دوروں آیا ہے تے مینوں صرف ایک دسن واسطے آیا ہے کہ خدیجہ تواڈے واسطے کھانا تیار کر کے لے کے آ رہی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ایڈی دوروں بھی آیا ہے، صرف ایک دسن واسطے آیا ہے۔ عرض کرتا ہے سونے نہیں نہیں اللہ میری گل مکمل نہیں ہوئی۔ میرے آقا نے فرمایا گل مکمل کر۔ جبریل عرض کرتا ہے سونے رب دی طرف آیا ماں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے سونے محبوبہ جدو مومنہ دی ماں تواڈے قریب آوے گی، میرا رب فرما رہا ہے خدیجہ نو میری طرف سلام کہہ دے ہو دے۔ سلام بھیج دائے پیا اس عورت دی کی فضیلت ہوئے گی اور جنہوں اللہ کبھی تیرے تے سلام ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل ایک رسول فرماو میری طرفوں میں سلام قبول فرماو تے سونیا خوشخبری بھی سن لگو۔ جبریل کہتے نے سونیا وبشرها ببیت فی الجنت من قصب لا صخب فیہ ولا نصب۔ رب تعالیٰ نے فرمایا جا کے میرے محبوب نو پیغام دے دے جدوں اے خدیجہ تواڈے کول آئے گی میرا سلام دے کے نالے خوشخبریاں سنا دیو جے خدیجہ تیرے واسطے اللہ نے جنت دے اندر مکان پہلو ہی تیار کر چھڑے آئے۔ سیمٹ نہیں لگا من کاشا بن ہیرے تے جواہرات نل بنایا ہے۔ لا صاحبہ فیہ ولا ناشبہ، ایسا مکان ہے جی دے اندر شور نہیں، پریشانی نہیں، سکون ہی سکون ہے، سکون ہی سکون ہے۔ اور اے ہو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں دے مطلب میں حدیثہ لیا میرے کو ہو رہی حدیثہ ہے لیکن ٹائم بڑا تھوڑا ہوتا ہے، تیاری میں نہیں بابا ہوتی ہے، میں بہت تیاری میں 8 دن میں پڑھنا حدیثہ واسطے لیکن ہن آپ دی سیرت دا بھی بیان دا سنانا میں جڑا تسی چاہتے ہو۔ اے او میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پہلی بیوی اور مومنہ دی پہلی ماں نے جنہاں دا تیسرے تھان تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے نال آ کے نکاح ہویا سی۔ آپ نے 2 پہلو شادیاں سی۔ آپ دی پہلی شادی ہوئی آپ نے خامد کا نام ہی ابو حالہ مالک۔ جب ابو حالہ مالک میں شادی ہوئی تھی اس خامد جو اللہ نے آپ کو ایک بیٹا تے ایک بیٹی عطا فرمائی۔ بیٹے کا نام حالہ تے بیٹی کا نام ہند۔ تھوڑے عرصے تو بعد سیدہ خدیجہ کا ایک خامد فوت ہو گیا۔ تھوڑا وقت گزریا تے آپ دے بڑے جانے بزرگاں نے اصرار کر کے انہیں بچوں میں اللہ نے آپ کو ایک بیٹی عطا فرمائی تے اس بیٹی کا نام بھی آپ نے ہند رکھیا۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا ایک خامن بھی وصال کر سکتا۔ اور ذرا تسی غور فرماؤ او عورت جدے تھوڑے وقت دے اندر 2 خامد فوت ہو جان تے جدی مرضی بھی مالدار ہوئے کنی دکھی ہوئے گی۔ آپ دنیا تو مایوس ہو کے اپنے دونوں بیٹیاں اور ایک بیٹے نو سینے نہ لایا تے زندگی دے دن پورے کرنے لگ پے۔ قافلے آپ تے جا رہے ہیں، زندگی دے دن پہ کٹ دیاں نے تے آپ دا ایک چچا داد بھائی سی ورقہ بن نوفل، اے عیسائی سی
تے آسمانی کتاباں دا عالم بھی سی تے حافظ بھی سی تے بڑا متقی تے پرہیزگار سی۔ سیدہ خدیجہ نے اپنے اس چچا زاد بھائی کو جانا شروع کر دیتا، کتاباں پڑھنیاں شروع کر دیتیاں، کتاباں پڑھنیاں نے پہیاں، وقت گزردا پیا، وقت گزردا پیا، گزردا جا رہا ہے۔ ایک رات آئی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بستر تے لیٹیاں نے، اکھیاں دا دروازہ بند ہویا، بے قسمت دا دروازہ کھل گیا ہے۔ اکھیاں دا دروازہ بند ہویا ہے، قسمت دا دروازہ کھل گیا ہے۔ آپ نے دیکھا خواب آیا، خواب دے وچ ویکھدیاں نے کہ آسمان دا سورج پورا چمکدا ہے پیا تے او سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی جھولی دے اندر آ گیا ہے۔ صبح صبح آپ بڑیاں پریشان نے، دن چڑھتے ہی آپ نے سوچیا کہ میں اپنے چچا زاد کزن کول جانی ہاں، ورقہ بن نوفل کول، او خواباں دی تعبیر بھی جاندا ہے۔ جلدی نال چلیاں گئیاں، ورقہ بن نوفل نے جدوں ویکھیا نا سویرے سویرے تے خدیجہ پریشان بھی تے اے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر چ وڈیاں سن، کہنے لگا باجی سویرے سویرے تے ایڈی پریشان، وجہ کی ہے؟ خدیجہ بول کے کہنے لگیاں، آپ فرمانیاں نے میرے چچا زاد بھائی مینوں رات ایک بڑا پریشان کن خواب آیا وے، اس خواب دی تعبیر پوچھن واسطے آئی۔ ورقہ بن نوفل نے عرض کی باجی دس کی خواب ہے؟ کہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے اے میرے بھائی میں ویکھیا رات نو آسماناں دا سورج پورا یابو تاپ نال چمکدا ہی پیا تے اوتھوں ٹٹیا تے میری جھولی 'چ آ گیا ہے۔ جدوں ورقہ بن نوفل نے سنیا تے چہرے تے مانا خیز مسکراہٹ آ گئی، مسکران لگ پے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرمانیاں نے بھائی جان میں بڑی پریشان ہاں، اے پریشان کن خواب ہے، میں تمہانوں خواب پہ بیان کرنی ہوں، تسی مسکرائی جا رہے ہو، تسی ہنسی جا رہے ہو، مینوں ایدی تعبیر تے دسو۔ ورقہ بن نوفل بول کے کہندا ہے اے میری باجی میں ہنسا کیوں نہ، اے خواب ہی بڑا خوش کونے، اے تے خوشیاں والا خواب ہے، اے تے بڑیاں خوشیاں والا خواب ہے۔ حضرت خدیجہ آپ فرماتے ہیں بھائی جان خواب بیان تے کرو، میری چولی چ سورج کیوں ٹوٹ کے آ گیا میں، میری چولی دے اندر جد سورج آیا میں او دی روشنی نکلی ہے، صرف مکے دے اندر ہی نہیں گئی، مکے تو دور دور نکل کے پوری دنیا چ میں ویکھنیاں پئی اس سورج دی روشنی پھیل گئی ہے۔ ورقہ بن نوفل کہندا میں باجی پھر سن تینوں ایک باری پھر وقت میں دلہن بنانا ہے، ایک باری بے روٹی بننا ہے، پھر تو دلہن بننا ہے، پر سن لے ہن کسے عام بندے دی دلہن نہیں تو بننا، ہن تو جی دی دلہن بننا ہے۔ اللہ نے انہوں نبیاں دا سردار بنایا، اللہ نے انہوں نبیاں دا سردار بنایا وے، او امام الانبیاء وے، او تاج الانبیاء وے، او سراج الانبیاء وے، او جڑا سورج چمکدا ہویا ہے آسماناں دا تیری چولی دے اندر آ کے دیکھ پیا، وہ جڑا سورج تیری چولی دے اندر آیا ہے، اے سورج دسدا ہے پیا، اے خواب پئی دس دیئے نبیاں دا سلطان تیری چولی دے اندر آرام فرماوے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے جدوں اے سنی تے زندگی کو مجاجنا تے سوچدیاں رہیاں، دن گزرتے رہے، ہن وقت نہیں لنگدا، دل چ امید پیدا ہوئے گا نا، کسی دا اگر نام بننا ہوئے کوئی امیر بندہ یا کوئی بڑا پڑھیا لکھا اوہدیاں سوچاں جڑیاں نے چوڑیاں پنجوڑیاں ہو جاندیاں نے تے جنوں پتہ لگ گیا ہوئے میرا دولہا بننا ہے، عرشاں دا دولہا، انہاں دے دل دا کی مقام ہوئے گا۔ اے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے دوبارہ اپنے بھائی ورقہ بن نوفل کو لاندیاں نے آکے فرمانیاں نے ورقہ تو اے تے دس چھڑیا میں تیرا جڑا دولہا بنے گا او نبیاں دا سردار ہوئے گا، پر مینوں اے بھی تے دس دے او سردار ہوئے گا کتوں دا، او دا ملک کیڑا ہوئے گا، او دا پنڈ کیڑا ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل کہندا ہے میریاں کتاباں دسدیاں نے من مکہ، او مکہ وچوں ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل نے جدوں اے گل کہی حضرت خدیجہ فرمانیاں نے ورقہ بھائی مکے وچوں ہوئے گا، اے بھی تے ذرا بیان کر دو او کیڑے قبیلے دا ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل کہندا من قریش، او قریش قبیلے دے وچوں ہوئے گا۔ ورقہ بھائی ذرا اے بھی تے دس دو او قریش قبیلے دی کیڑی شاخ وچوں ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل کہندا میریاں کتاباں میاں دسدیاں نے من بنی ہاشم، او بنی ہاشم دا شہزادہ ہوئے گا۔ ورقہ بن نوفل نے جدوں اے کیا میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہاتھ جوڑ کے عرض کر دیا نے بھائی ورقہ
دس چھڑیا جے او قبیلے دی شاخ بھی دس چھڑی جے ایک آخری سوال ہے ہاتھ جوڑ کے پوچھنیاں مینوں یودا نا تے دس دو یودا نا کی ہوئے نہیں دیتا باجیو دے نا دا کی پوچھنی ہے یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی بنا دیتا ہے بس نام محمد باجیو دا نام پہ پوچھنی ہے او دا نام محمد جدو نا سنے آئے سینے دے اندر ٹھنڈ پہ گئی کدوں ویلا آئے گا کدوں ویلا آئے گا اڑیک جانے زندگی دے دن پورے پہ کرتے جانے ادھروں ایک خوشخبریاں مل گئیاں ادھروں میرے نبی پاک سسم دی پھپھو جان عاتقہ اور آپ دے چچا جان ابو طالب اے دو بھی کٹھے ایک دن بیٹھے اے دو بھی گفتگو پہ کرتے نے کہ ویکھو نا ساڈا بھائی عبداللہ انہاں دا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم 24-25 سال دا ہو گیا وے جوان ہو گیا وے تے دل تے نہیں کردا کہ اسی کوئی اودے کول کام کروائیے پر دستور ہے اودی شادی بھی کرنی ہے تے کوئی کام کاج انہوں لب کے دئیے تے آپ دی پھپھو جان عاتقہ بول کے آپ کے دیا نے بھائی جان میری سہیلی ہے خدیجہ میں کو جو اپنے میل ملانے ہون آپ فرماتے ہیں میری سہیلی ہے خدیجہ تسی جان دے ہو مکے دی بڑی مالدار عورت ہے تے او دے قافلے جاندے نے تے میں او دے کول جانی ہاں کہ اپنے کسے قافلے دے نال میرے بھتیجے نو بھی بھیج دے مزدور بنا کے بھیج دے اے عاتقہ کہنا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دی حویلی دے اندر جدوں ویکھیا نا کہ کعبے دی کنجی بردار دی دھی آ گئی ہے تے اٹھ کے کھڑیاں ہو گئیاں تے آپ عرض کرتے ہیں تسی کعبے دے متولی ہو کے تے میرے گھر مینوں دسنا ہی میں تواڈے گھر آ جاندی مینوں دسنا سی میں تواڈے گھر آ جاندی تے دسو جے آیاں ہو تے حکم کرو کس کام واسطے آیاں حضرت خدیجہ جدوں پوچھدیاں نے اے سردار زادیے دس کدے واسطے آیا ہو میرے رب دے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان آپ فرماندیاں نے خدیجہ تو جاننی ہے میرا بھائی عبداللہ سی شادی تو تھوڑی دیر بعد فوت ہو گیا اللہ نے انہوں ایک پتر عطا فرمایا ہے جڑا 24-25 سال دا ہو گیا وے اسی جانے ہاں تو اپنے قافلے دے نال میرے بھتیجے نو مزدور بنا کے بھیج دے جڑی مزدوری لے کے آئے گا اس مزدوری دے نال اسی اودی شادی کرنا چاہنے ہاں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ نے فرمایا عاتقہ دسو تے صحیح تواڈے بھتیجے دا نام کی ہے جدوں نام پوچھیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پھپھو جان نے فرمایا عاتقہ میرے بھتیجے دا نام محمد ہے محمد اور امیداں لگ گئی اور جنہ اکھیاں اور دل بر تکے آج اکھیاں تک لیاں حضرت خدیجہ دل دے اندر امیداں بد گئیاں نے کہ اے او اکھیاں نے جنہاں نے میرے محمد نو بار بار ویکھیا ہے جنہ اکھیاں او دل بر تکے اج او اکھیاں تک لیاں تو ملیو تے سجن ملیا اور تو ملیا تے سجن ملیا انہیں آسان لگ گئیاں
عرض کرتے ہیں آتی کا کہ محمد دیاں گلاں پئی کرنی ہے اے محمد کتے ہوئی تے نہیں جدے بارے جے سارے عرب والے کہندے نے سورج زمین تے آ سکدا ہے ستارے آسمانہ دے زمین تے آ سکدے نے اے زمین آسمانہ تے جا سکدی ہے پر او محمد کدی جھوٹ نہیں بول سکدا میرے آقا دی ببو جان فرمانیاں نے ہاں اے ہوئی محمد نے حضرت خدیجہ میرے پوچھنے نے آتی کہا کسے اسے محمدیاں گلہ دے نہیں پہ کرنیاں جدے بارے جے عرب والے کرب والے جدو بھی کسے محبل دے اندر بیٹھے ہوں دے نے اے جمی 25 سال دا جوان جدو اونا وڈیریاں دے اندر جاندہ بے او سارے وڈیرے کھڑے ہو کے کہنے نے سارے اٹھ پو اور صادق دے امین آگیا دے کسے اس محمد دیاں گلہ دے نہیں پہ کر دے جڑے قبیلہ قرائش دے وچوں قبیلہ قرائش دی شاخ بنی ہاشم دے وچوں نے حضرت یاد کا بول کے کہنیا نے ہاں اوئی محمد میرا بھتیجا ہے حضرت خدیجہ بول کے عرض کردیا نے آت کا پھر تسی انہوں مزدور بنا دیا گلہ نہ کرو بلکہ حضرت خدیجہ دا دل دے کر داوے گا اس محمد نو مزدور بنان دا نہ سوچو او میرا محمد تے اس قافلے دا سردار ہوئے میرا محمد تے قافلے دا سردار ہوئے گا اور امیدہ بن گئے جا حضرت خدیجہ نے فرمایا قافلہ جا رہے ہیں کل کہ تیار کر کے انہوں نے کل بیچ دے ہوگی اور میرے آقا علیہ السلام تیار ہو کے آئے میرے آقا تیار ہو کے آئے ہائے ہائے اللہ نہ محبوب تو تیار ہو جائے گا سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے کہ جیسے منہ سے بولتی قرآن کی تفسیر اور سوچتی تو ہوگی دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر کیسا وہ مصور ہوگا اور جس کی یہ تصویر ہے میرے آقا علیہ السلام جدو سج دج کے تیار ہو کے اٹھنی تے سوار ہو کے حضرت خدیجہ دے محل والے جا رہے نے اور حضرت خدیجہ نے بھی پتہ چل گیا میرے محمد دے ہوندہ وقت ہو گیا حضرت خدیجہ اپنے محل دے چھت دے چڑھ کے پردہ کر کے میرے آقا علیہ السلام دی پہلی زیارت کرنے واسطے انتظار پہنیا کر دیا نے میرے آقا جدو قریب آئے نے حضرت خدیجہ محل تو تھلے آیا نے تھلے آکے پردے دے پیچھے کھلو کے میرے آقا علیہ السلام دی پہلی زیارت کی کتنی سونی آنکھ سونے کتنی سونی آنکھ سونے کتنی سونی آنکھ سونے دی کتنی سونی آنکھ سونے دی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالہ تو سامے کھیائی کیے حالت تو سامے کھیائی کچھ نہیں کتنی سونی آنکھ سونے دی نبیاں وچوں وکھری تک سونے پہلی باری میں کیا ہوئے گا نالے اے بھی کہیں جان گیا کتا سونا رب سونے نو بنایا کتا سونا آئے آئے میرا
سونے نو بنایا تے سونے دے مان ٹوٹ گئے. ایک باری سارے مل کے پڑھ لو کتا سونا تے سونے دے مان خدیجہ پردے کے پیچھے کھڑیاں نے. قافلہ بھی تیار ہو گیا اور دل نہیں کرتا قافلہ تورن کو. قافلہ تر پیا کہ جدائی پہ جانی. قافلہ تورن کو دل نہیں کرتا لیکن قافلہ تو تورنا ہی سی. نبی پاس اپنیاں عظمتاں تے قافلے نے ظاہر کرنیاں سی. قافلہ ترن لگا. میرے آقا نو آپ نے چچا جان اور پھپھو جان نے روانہ کیتا تے جدو قافلہ ترن لگا تے سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے دو غلاماں نو آواز ماری. ایک دا نام میسرہ ایک دا نام خزیمہ. دوہاں نو آواز مار کے تے آپ فرمان لگیاں اے دا خیال رکھو دل چ میرے محمد دا خیال رکھو. میں تو اٹی مالکہ تو انہوں حکم پہ دینی ہے. کوئی اگر اوکھا وقت آ جاوے تے اپنی جانا قربان کر دیو جے. میرے محمد دے چریٹ بھی نہ ہوں دیو جے. انہوں نے فرمایا میسرہ راج جو بیٹھی مانا لکھی ہیں منو آ کے سب کوئی سنانا ہی منو آ کے سب کوئی دسنا ہی جو راج ہوئے گا. میسرہ کہتا نہیں میں سب کچھ لکھا گا. قافلہ تر پیا. جدو قافلہ تر پیا حضرت خدیجہ چڑھ گئی چھاتی تے تے بیشتیاں پڑھیاں. قافلہ جا رہا ہے تے غور کیتا جتھے جتھے میرے آقا علیہ السلام کی سواری جا رہی ہے ایک بدلی سایہ کر دی جا رہی ہے. بدلی سایہ کر دی جا رہی ہے. جدو قافلہ نظراں تو اوجل ہو گیا تے دل تے ہاتھ رکھ کے تھلے اتر آئینا. ہن قافلہ جا رہا ہے تھوڑا سفر ہلے کیتا تے کچھ اونٹھاں نے سر سٹ لیا تے بہ گئے تھلے. تے میسرہ آ کے کہہ لگا کیونکہ میرے آقا علیہ السلام قافلے دے سردار سن آ کے کہہ لگا سردار جی ایس دفعہ خدیجہ نو گھاٹا بڑا پینا جی. میرے آقا نے فرمایا او کیوں؟ عرب کے اندر یہ رواج سی کہ جدو قافلے کے اندر اونٹ دھونا سٹ نہیں دے سکتے وہ سمجھتے ہیں کہ منحوس نے گھاٹا پوے گا. اونٹ ہو گئے بیمار اونٹا دھونا سٹ لینا. کہنے لگا جی ایج کی خدیجہ نو گھاٹا بڑا پینا جی. میرے آقا نے فرمایا او کیوں؟ اے ایج کی اونٹا نے سر سٹ لیا تے تھوڑے آنی بھی سٹیا واہ ہی سٹ لیا ہے. میرے آقا نے فرمایا اوے میسرہ گھبرا نہ چل مینوں اونٹا دے کول لے کے جا. جے اونا اونٹا نہیں سر نہ تاں چک لے تے مینوں محبت کون کرے گا. گھبرا نہ تینوں پتہ ہی نہیں تیرے نال کون ہے. چل مینوں نال لے کے جا. جدو میرے آقا علیہ السلام گئے نا انہاں اونٹاں دے کول تے میرے آقا نے انہاں اونٹاں دے سراں تے رکھیا ہاتھ جدو پھیریا نا میرے آقا نے فرمایا کیوں بہ گئے ہو؟ او جڑے سب تو پیچھے رہ گئے سن جدو میرے آقا دا دستے مبارک لگا سب تو اگے لگ گئے. اینے انہاں میسرہ نے لکھ لیا اونٹاں اے تے ہاتھ پھیریا تے بیمار اونٹاں درست ہو گئے لکھ لیا. ہن قافلہ جا رہا ہے یہ بڑا وسیع واقعہ ہے لیکن میں چھوٹا کر رہا ہوں ٹائم بڑا تھوڑا ہے. قافلہ جا رہا ہے چل دیا ایک قافلہ بصرہ دے اندر پہنچ گیا. بصرہ دے راہ دے ہوتے ایک محل ایک کلیسا ہے جدے اندر عیسانیہ دا ایک راہب ہے جدہ نام نستورہ ہے. اے نستورہ او بحیرہ راہب دا بیٹا ہے. نستورہ اپنے محل دے چڑھ کے انتظار پیا کرتا ہے کسے دا. او دے بارے جے لکھیا ہے کہ جدو دن چڑھتا سی اپنے محل دی چھت تے چڑھ کے او کسے دا انتظار کرتا رہتا سی. جدو شام پیندی سی مایوس ہو کے تھلے اتر جاندہ سی. جدو دن چڑھتا سی اور پھر چھت تے چڑھ جاندہ سی اور کسے نو اڈیک دا سی. او اڈیک دا کسے نو نہیں سی. اونے کتاباں دے وچوں نہیں پڑھیا ہے. اونے کتاباں دے وچوں پڑھیا سی. کتاباں دا عالم سی. اونے اپنی کتاباں دے وچوں پڑھیا سی. اے جڑا رستہ ہے اے عرب دا ملک شام دی طرف جا رہا ہے. اس رستے دے وچ ایک وری اللہ دے آخری یار نے سفر کرنا ہے. محل دے اتے چڑھ کے میرے آقا علیہ السلام نو ڈیکدا رہندا سی. او ڈیکدا رہندا سی میرے آقا دا انتظار کردا رہندا سی. میرا تے ایمان کہندا ہوے گا کدی آو کدی آو
اپنے آپ نبی پاس دی بارگاہ دے سامنے غریب تے صبر کر کے سارے ہی ہاتھ چک لو تے دعا کرو سونے کدی ساڈے محلے بھی آ جاؤ کدی آو غریباں نہیں ہاتھ چک کے کدی آو غریباں دے محلے یا رسول اللہ اینا غریباں ہو سکتا ہے قبولیت دا وقت ہوئے ہو سکتا ہے ساڑھے بھی جو کسے ایک دی آج دعا قبول ہو جاوے وہ آمینہ دا شہزادہ یا کی رات نو خواب دے اندر سانو اپنی زیارت عطا فرما دے اس واسطے سارے مل کے پڑھ لو کبھی آو اے محلے اینا غریبان تھوڑے مطلب ایک قافلہ ہی وقت کا شانہ آ رہا ہوئے گا دوروں میں پہچان لیا او جڑا راہ بے اپنے محل کو دور لا کے تھلے آ رہا میں انہوں منن والے سارے کہنے نے آج کی ہویا میں آج بڑیاں دوڑاں لا جتیاں جے تسی تے محل تو تھلے ہوندے ہی شام نو ہوندے سو مغرب ٹیپ ہوندے سو آج پہلو ہی دوڑاں لا لیاں جے بڑے تھکے نظر آ رہے ہو توڑے چہرے تے بڑی خوشی بھی نظر آ رہی ہے تے دوڑ لا کے تھلے آ رہے ہو ہویا کی ہے اور راہت بول کے کہنا ہے سارا دن تمہیں کھلو کے جدا انتظار کرنا سایا جو سونا آ گیا ہے قافلے نے محل کو تھوڑا جا دور پڑاؤ پا لیا ڈیرا لا لیا قافلے تو تھلے اتر کے سارے بہن لگ پے میرے آقا علیہ السلام اپنی اونٹنی تو اترے ایک کول ایک درخت تھی جڑا بالکل سکیا ٹونڈ مڑونڈ درخت سی بالکل سکاوے میرے آقا جا کے اس درخت نل ٹیک لائی اس درخت کے اندر جان بھی آ گئی پتے بھی آ گئے پھل بھی لگ گیا ہے بڑا بڑا درخت ہے پھر تھلے لگا انہوں نے تھلے نبی پاس اندے آرام کیتا سی یہ کوئی درخت ہے یہ وہ درخت ہے جڑا آج بھی ہرا بھرا ہے جنہوں نبی پاس سرسم دی نسبت مل جاوے وہ کدی سوکدا ہے ہی نہیں جڑے بندے نو حضور دی نسبت مل جاوے وہ نہیں مردا بابے خادم سے ہمیں زمین لو مریا بابا غازی ممتاز قادری مریا اور جدی نسبت میرے آقا نہ لو جب میرے آقا انہوں مرن نہیں دیتے میرا اللہ انہوں مرن نہیں دیتا جدو بیندہ نہ پیا جدو نے بیٹھا نا درخت بھی ہرا ہو گیا ہے تو یہ جڑا آگے بیٹھا ہے یہ مقام بھی بکھرا ہے یہ چل کے نا قافلے دے وچ آپ تر گیا یہ وہ سی جڑا کبھی کسی کو چل کے نہیں سی آیا سارے یہ کو لگتے سن اج چل کے جا رہا وے سارے دے منن والے بڑے ہونے پتہ نہیں کیوں ہو گیا ہے تے کوئی گیا ہی نہیں سارے دے کو لگدے نے اج قافلے والے جا رہا وے اوتے جا کے نا قافلے دے سامنے کھڑیا ہو کے نا نبی پاک دے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ بن کے تے اسے وقت ہی بول کے کہندا میں تسی تے اللہ دے آخری رسول ہو سبحان اللہ او قافلے والے کہنے لگے تینوں کیویں پتہ
کتاباں دسدیاں نے اے تھلے جدوں بھی کوئی بیٹھا وے اللہ دا نبی ہوئی بیٹھا ہے میں اپنی کتاباں چ پڑھیا وے ہن تے اللہ دا ایک ہی رسول آنا ہے او اللہ دا محبوب ہوے گا او دا نام بھی محمد ہوے گا رسالت تے ایمان لے آیا میسرہ نے یہ بھی دیکھ لیا جا کے خدیجہ نے دساں یہ تے نبی سبحان اللہ پھر جنوں تو قافلے دے نال بھیجیا ہے تے اللہ دا نبی ہے پھر قافلہ چلتا جا رہا ہے میں واقعہ مکمل کرنا پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ اے نہیں لوگ جی بولو سبحان اللہ قافلہ گیا جب پہنچا نا ملک شام دے اندر آرام کیتا سارے پھر جب چڑھیا نا تے سارے اپنی دکاناں لا لگے سارے نے اپنی دکاناں لا لئیاں تے میسرہ تے خزیمہ نبی پاک ہوندے سردار سرنا کہنے لگے جی تسی اوتھے بہو اسی دکان لانے ہاں انہاں جدوں اپنی دکان لائی نا تے سویر دا ٹائم ہے میرے آقا دکان دے اندر بیٹھے نے ودھا والے چہرے والے بیٹھے نے سامنے بازار کھلا ہے میرے آقا سامنے بیٹھے نے ہن جڑا بھی کوئی خریدار ہوندا ہے نا تاجر او اگلیاں دکاناں تے نہیں جاندا او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دکان تے آ جاندا ہے سبحان اللہ او نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی دکان تے آ جاندا ہے سارے آن کے نا تے اوتھوں چیز خزیمہ آ چیز نہیں ہاتھ ادھر تے نظر رسول اللہ دے چہرے سبحان اللہ ہاتھ ادھر کنے دیا جے روپیے والی کی نا تے آپ سے نا دوں دیا آلہ پھٹ دے دے پہ دوسری دکانہ والے سارے حیران ہے اج سودا نہیں پیا وکدا ساڈا اج اس دکان دی رش لگا وے تے اوتھے لوگ ہوندے نے آ دئی کنے پیسے بھی 2 روپیے آلہ پھٹ لے لے چل جا نہیں او بھی دے دے ہاں کوئی چیز نہیں آلہ پھٹ کنے دیا 50 دیا آلہ پھٹ چل جا ہوں اور کسی نہیں باری ہوں گے اور نہیں ہوتے کیوں یاد آ گئی آؤ بھی دے دے جیبہ خالی تے میسرہ تے خزیمہ ایک دوسرے نے گلہ کرتے ہیں وہ یہی تے بڑے بڑے تاجر بن گئے اور نام نسی نہ بتا یہ تجارت نہیں ہو رہی وہ ایک دوسرے نے گلہ کرتے ہیں اسی جا کے خدیجہ نے دسا پہ اسی ایویں شاید غلام رکھے اسی تے بڑے بڑے تاجر ہو گئے اور روپیے دی چیز دوں نہیں بیچ کے آئے سبحان اللہ اسی عید کی تے بڑا منافع لے کے جاواں گے تے تھوڑا جا وقت لگیا نا تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حجرے دے اندر چلے گئے پیچھے آرام کرنے واسطے جگہ سی اوتھے جا کے لیٹے کہ خزیمہ تے میسرہ ویندے ہن کوئی گاہک ہی نہیں آ رہا سبحان اللہ ہن گاہک کوئی نہیں آ رہا سارے اگے ہی جا رہے نے ایک بندہ آیا ملک شام دا وہ آن کے کہہ لگا آپ فلانی چیز دے ہو جے فلانی چیز دے ہو جے اور چیز بڑھائی کہ میسرہ تے خزیمہ تلے کردے سر پہلے کی طرح اور نہ کہا کنے لیا ایسی روپیے دی انہاں کہا دو دی بابا اللہ تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے تسی مکی بڑے مہنگے نہیں ہو گئے روپیے دی چیز ہے تو کہنے دو دیئے بابا کہتے لات تے عزا دی قسم کھا کے داسا ملائے دو دیئے جب میرے آقا دے کرنا مبارکہ چے باز پڑی نا لات تے عزا بتاں دی میرے آقا اٹھ کے آ گئے آ کے فرماندے نے بابا چیز لینی ہے تے لے نہیں لینی تے نہ لے یہاں کہیں جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں کھا دیاں چیز لینی ہے تے لے نہیں لینی تے نہ لے ایسا کہیں جھوٹے خداواں دیاں قسماں نہیں کھا دیاں ہن بابے نے جدوں ویکھیا نا ادھر بابے دی جدوں نظر پے گئی نا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے تے ہائے ہائے سبحان اللہ کالے کنڈل اوے زلف ماہی دے بابا ہن گلاں ول غور ہی نہیں کردا کالے کنڈل اوے زلف ماہی دے
چھڑیا دل میرا. میرے آقا نے فرمایا اسی کدی جھوٹے خداواں نہیں چکیاں. او جڑا بابا کہندا سی تسی بڑے مہنگے ہو گئے ہو, او بابا کہندا اے چل ہن مینوں دودھ ہی دے چھڈ. جدو میرے آقا علیہ السلام نے آ کے گل فرمائی, پھر میسرا خزیمہ دے کان جے کہنے لگا او ایویں ہی نہ تڑیا پھر اسی بڑے وڈے تاجر ہو گئے ہاں, ایویں ہی نہ تڑیا پھر اسی بڑے وڈے تاجر ہو گئے ہاں. ہن مینوں سمجھ آ گئی آ او اج مال نہیں وکدا, اج سونے دا جمال پیا وکدا ہے. سبحان اللہ. جمال نہیں وکدا, اج تے حسن تے جمال پیا وکدا. لو جی شام پہن تو پہلا ہی سارا مال ختم. دوسرے قافلے والے ویندے نے پے کے ساڈا نہیں وکدا پیا. جدوں مال ادھروں ختم ہویا پھر دوسرے دا وکنا شروع ہویا, کیونکہ دوسرے دے مال وکن تے کچھ دن لگ گئے. اے ہو گئے ویلے تے جانا سی قافلے دے نال, تے میسرا نے نا پیغام بھیج دیتا جا خدیجہ نو جا کے دس دے کہ واہ ہی منافع ہویا وے تے اسی تھوڑے دنوں تک آ رہے ہیں. اسی تھوڑے دنوں تک آ رہے ہیں. منافع جڑا بڑا منافع ہو گیا تے اسی تھوڑے دنوں تک آ رہے ہیں. جدو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نو یہ پیغام ملیا کہ دل دیا حسرتاں ہور ود گئی. سبحان اللہ. لگ پہ محل تو سے چڑھ کے رستہ آ جائیں گے رستہ اڑی کا اوے رستہ اڑی کا رستہ اڑی کا میں دل بر اپنے دا رستہ اڑی کا اوے میں دل بر اپنے دا محل اونچے تے چڑھ کے جس ویلے او دل کالی پاوے جس ویلے دل او کالی پاوے تے میں رواں قافلہ تر پیا پھر میسرا نے ایک غلام کو جا لیتا کہ اسی انہوں تر پیا آ رہے ہیں. چاہ بڑا سی نا منافع بڑا ہوا ہے پر انہوں ہلے نہیں سی پتا حضرت خدیجہ نے دل چکی وہ تو منافع دسن واسطے بھج کے جا کے اسی آ رہے ہیں بڑا منافع لے کے آ رہے ہیں. حضرت خدیجہ نے جب پتا لگا نا ہائے ہائے وہ تو بڑی بڑی لگی جسن آمین ڈولا آمین ڈولا کراں بیٹھی زاری. روزہ میں رکھیا ہے تے بولنا میں شکر نہ جب میں تیری تیاری کر نماز کی یار میں نہیں تسی کردا پیار ہے تسی اللہ کا ذکر کر لگے کیوں تسی نہیں کر آمین ڈولا کراں بیٹھی زاری. حضرت خدیجہ فرماندے ہیں میں جتنی مرضی مالدار ہاں آمین ڈولا کراں بیٹھی زاری. میں مکدی مقاماں تو جتیوں میں ہاری. آمین ڈولا انہوں نے دل دی بلا کی کبھی ایسی تکارا تیرا میں اڈیاں نو جا کے تکارا تیرا میں اڈیاں نو جا کے بیٹھی ہاں تائب میں جندڑی گوا کے کدوں
نہیں، میرے مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں، حکیماں طبیباں دے بس دی یہ گل نہیں، میری مرزدہ اور کوئی بھی حل نہیں، دکھا دے ذرا کہ صورت پیاری ہن قافلہ جڑا ہے جدو مکے دے قریب پہنچے آئے، مکے دے اندر دولاب پہ گیا ہے، او جڑا ملک شام والا قافلہ گیا سی او مکے پہنچ آیا وے۔ ہن حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ محل دے اتے چڑھ کے ویکھن لگ پئیاں نے، قافلہ جدو قریب آیا وے، قافلہ قریب آیا وے، جدو قافلہ آ کے محل دے اندر رک گیا وے، سامان اتاریا گیا وے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے چاچا جان اور پھپھو جان آپ نو لین واسطے آئے نے، آج آرام کر لو، قافلے دے منافع دے بعد جوان بارے جگہ بات گلاں ہو جان گیاں، لے گئے نے۔ حضرت خدیجہ نے جدو سامان اتروا لیا وے، آپ نے فرمایا میں سنا ذرا میری گل تے سن، جو کچھ لاج ہویا ہے مینوں دس دے صحیح ہویا کی ہے۔ میں ذرا کہنے لگا جدو ترے سا اونٹ بھی ٹھیک ہو گئے، اونے نبوت دیاں گواہیاں دتیاں نے، تے اوتھے جا کے ویکھیا ہے اے جڑا منافع ہویا ہے اے مال دا کمال کو نہیں ہوئے تے محمد دے جمال دا کمال۔ جدائی برداشت نہیں ہوتی کہ آپ دی ایک کنیز ہی جدا نام سی نفیسہ، وہ کنیز نہیں سی رازدار نہیں سی، تے نفیسہ نو بلا کے کہہ دیا نفیسہ میں دل دے بیٹھی ہوں، میں ہوئی جی گل نے دتا بے کو کنوں یار، میں دل دے بیٹھی ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دل دے بیٹھی ہوں، تے تو اس طرح کر جا میری طرفوں نکاح دا پیغام لے کے چلی جا۔ نفیسہ جا کے نبی پاک دی بارگاہ چ اج کدی ویکھو تسی جوان بھی ہو گئے ہو تے کاروبار تاجر بھی بہت اچھے بن گئے ہو تے ہن تانوں چاہیدا ہے بیاہ کر لینا تے تسی بیاہ کر لو۔ میرے آقا نے فرمایا ہلے میں اپنے پیراں تے کھڑا نہیں ہویا، جدو میں اپنا کاروبار کراں گا تے پھر میں شادی کراں گا۔ تے او نفیسہ بول کے کہہ لگی تانوں کاروبار دی کی ضرورت ہے، جے کوئی مکے دی مالدار عورت تواڈے قدماں تو اپنا مال ہی نچھاور کر چھڈے، اپنی جان بھی نچھاور کر دے تے پھر میرے آقا نے فرمایا دسو ہے کون ہے؟ کہنے لگی جدا مال لے کے گئے سو خدیجہ طاہرہ۔ میرے آقا نے فرمایا میں اپنے وڈیریاں نال مشورہ کر کے تے پھر دساں گا، پسند دی شادی اسلام دے اندر جائز ہے لیکن وڈیریاں دی مشاورت وچ ہوے تے جائز ہے، شریعت کی جا پسند دی شادی کرو لیکن وچ وڈیریاں نوں لے۔ میرے آقا نے جدو گھر جا کے گل کیتی نا تے چاچے نے تے پھپھو نے کہا جی بڑی مالدار عورت ہے تے بڑی نیک سیرت عورت ہے تے رشتہ آیا ہے تے ہور کی چاہیدا ہے؟ میرے آقا نے ہاں دا پیغام بھیج دیتا۔ ہن جدو ہاں دا پیغام مل گیا نا حضرت خدیجہ نو تے سوچو انہاں دے دل دی کیفیت کی ہوے گی۔ دن بھی رکھے کہ فلانے دن برات آئے گی، برات کی تیاریاں ہون لگ گئی۔ جس دن برات جانی سی میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام برات میرے آقا دی برات گئی سی، برات سارے برادری والے گئے سن، میرے آقا دی برات تیار ہو رہی ہے تے آپ دے بچپن دے یار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی جلدی دے نال چھیتی تیار ہو کے تے اپنے یار کول پہنچ گئے۔ دیکھیا آپ دے چاچا جان اور آپ نے پوتیاں مینا بڑیاں پریشان بیٹھیاں نے تے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا کے عرض کر دے اج تے بڑا خوشیاں دا دن ہے، میرے یار دا بیاہ ہے تے تسی سارے چپ کر کے پریشان ہو کے بیٹھے ہو، او وجہ تے دسو۔ اے کہنے لگے گل اس طرح میں دولہا تے اج بننا ہے پر گھر کپڑے کونے دولہے نوں پوان واسطے۔ سبحان اللہ۔ دیکھو دو جہاناں دے سردار تے اپنے گھر کچھ نہیں رکھتے، سارا کچھ تقسیم کر چھڑ دے۔ صدیق اکبر رضی اللہ او پریشان نہ ہو، ٹھہرو میں ہونا وا۔ گئے گھر جا کے نا سونے سونے کپڑے بن کے تے نال پیسے لے کے نا تے آ کے کہنے لگے اے مینوں نا
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان نے فوت ہوਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਾ ਵਕਤ ਆਏਗਾ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਵੀਂ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਇਹ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਵੋ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਸਦੀਕ ਅਕਬਰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ, 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਨੇ ਤੇ ਵਸੀਅਤ ਨੇ ਕਰੀ ਦੀ ਵੱਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਛੋਟੇ ਨੂੰ ਕਰੀ ਦੀ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਜਦੋਂ ਆਪਕੇ ਦਾਦਾ ਜਾਨ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ 2 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਸਨ। کوئی وصیت نہیں سی کیتی، بس گل یہ سی دے کہ میرا یار اج دولہا پیا بندا ہے، مال بھائیں میرا وے تے میں اج انج کہہ کے دینا میں اونج نہ لینا کو نہیں، چلو میرا بھی کام بن جاوے گا تے یار دا بھی بن جاوے گا۔ چلو دولہا بنے برات پوری ادھروں انتظار ہو رہا ہے جدوں میرے اور آپ دے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دولہا بن کے پہنچے نا حضرت خدیجہ دی حویلی دے سامنے کہ حضرت خدیجہ بیٹیاں سن پئیاں پردے دے پیچھے کھلو کے ویدیاں سن پئیاں تے جدوں برات آ رہی ہے نا تے حضرت خدیجہ نے فرمایا نہیں میری او کنیزو میرے کول آؤ۔ جدوں کنیزاں کول آئیاں تے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا اے لوگ تے جڑے برات والے ہوندے نے او پیسے سٹ دے نا میں اج رسم بدلن لگی جے، میں رسم بدلن لگی جے، اے جڑے ہیرے تے جواہرات پے نے نا جڑا اوتھوں منافع آیا ہے یہ سارے تھالاں دے وچ پا لو تے جدوں میرا محمد آوے گا نا میری حویلی دے اندر تے جتھے جتھے میرے محمد دا پیر لگے گا نا تسی غریباں لوکاں نوں ہیرے تے جواہرات لٹا دیا جائے گے۔ آج میں رسم ہی بدل دے رہی ہے پھر ہیرے تے جواہرات لٹائے تے جدوں نکاح ہویا تے نکاح تو بعد نا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے وسیع ہے لیکن میں موضوع مکانا ہے بڑے وسیع ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی تھی پیغام بھیجیا سونیا ویسے تے دلہن اپنے دولے دے گھر جاندی ہے پر مینوں اللہ نے اتنا مال دیتا ہے کہ اے میں سارا تیرے نامے کرنی ہے تے تو میرے گھر رہ جائے یہ سب کچھ اور تاریخ دستی ہے میرے آقا نے یہ شام نو مال ملیا ہے اگلے دن دا سورج نکلن تو پہلو میرے آقا نے سارا ہی تقسیم کر چھڑیا، سارا ہی تقسیم کر چھڑیا غریباں دے اندر۔ پھر گزرتے گئے حضرت خدیجہ پاک دا وصال دا وقت آ گیا، بس گل ختم ہو گئی، حضرت خدیجہ دا وصال دا وقت ہو گیا، آخری وقت ہے تے حضرت خدیجہ دا سر مبارک میرے آقا دی گود مبارک دے اندر کسی عورت نو نسبت حاصل ہو سکتی ہے؟ آخری وقت ہے گود میرے آقا دی ہے سر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آئے تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دیاں اکھاں جے اتھرو نے میرے آقا نے فرمایا خدیجہ گھبرا نہ تینوں کادی پریشانی ہے اللہ نے تینوں جنت تے پہلو ہی عطا فرما چھڈی ہے تے کیوں رونی ہے بھائی تے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کردیاں نے سونیا نہ مینوں جنت میں روایا ہی تے نہ مینوں دوزخ میں روایا ہی سونیا مینوں تے تیری جدائی پہ رواندی ہے، مینوں تے تیری جدائی رواندی ہے بھائی، مینوں جنت نہیں مینوں دوزخ نے نہیں روایا سونیا مینوں تیری جدائی پہ رواندی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ گھبرا نہ میرے اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ جنت کے اندر بھی میں تیرا ہی خامد بنا گا۔ میرے آقا نے فرمایا دس کی وصیت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں سونیا مینوں اپنی گود چے اٹھاو مینوں اٹھاو میرا سر اٹھاو تے میرے سامنے ہو کے بیٹھ جاؤ۔ میرے آقا نے فرمایا خدیجہ کی کرنا چاہنی ہے عرض کرتی ہیں سونیا میرا آخری وقت جے میں تر چلی جے جدائیاں پہ چلیاں نے سونیا ساری زندگی دے اندر کوئی میرے کو سستی ہو گئی ہوئے مینوں معاف کر دیو جے۔ میرے آقا دیاں اکھاں چوں چھم چھم آنسو جاری ہو گئے نے فرمایا خدیجہ انج نہ کر تو تے میری او بیوی ہے جدوں لوگاں نے مینوں جھٹلایا سی تو میرے تے ایمان لے کے آئی سیں جدوں لوگاں نے مینوں مال تو محروم کر چھڑیا سی تو اپنا سارا مال میرے تے قربان کر چھڑیا میں خدیجہ انج نہ کر تیرے جو اللہ نے مینوں اولاد عطا فرمائی ہے
بیٹی عطا فرمائیے خدیجہ اجنا کر میں تیرے تے راضی ہاں پھر اس کرنے سونے آئے کو ہور کر لے ایک آخری گل من لو میرے آقا نے فرمایا دس خدیجہ کیڑی گل عرض کرنے سونے میرے سامنے بیٹھ جاؤ میں تواڈے سامنے بیٹھ جانی ہاں میرا آخری وقت ہے میرا دل کردا ہے جدوں میری جان نکلے میری نظر ہووے چہرہ تواڈا ہووے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی اے آخری شعر ہے اس تو بعد تقریر ختم ہو جانی ہے نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی عاشق زار کی آبرو ہے یہی آخری وقت سر تیرے قدموں میں ہو عید ہوتی رہے دم نکلتا رہے اپنی پاک بارگاہ کے اندر قبول فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین جن حضرات نے سنتاں ادا کرنے سنتاں ادا کر لو کہ بار